سب سے سچی کتاب اگر ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جن الفاظ کے ساتھ، جن زبر زیر کے ساتھ وہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے پاک دل پر نازل ہوئی تھی، آج بھی ویسے ہی دنیا میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی بات۔ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور رب ذوالجلال کہتا ہے میں ہی اس کا محافظ۔ ساری دنیا اگر اس کو مٹانے کی، بگاڑنے کی، خراب کرنے کی کوشش کرے گی تو دنیا تو مٹ سکتی ہے مگر قرآن نہیں مٹ سکتا۔ اللہ کی اس کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ امت کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر ہے تو یہ امام بخاری کی صحیح ہے، جس کو صحیح ہے بخاری کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخری باب طلباء نے پڑھا، اس آخری باب میں کچھ الفاظ کی بحثیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد محترم نے اس کی وضاحت طلباء کے سامنے کی ہوگی، اس لیے میں ایسی بات وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب آخری باب ہے کتاب کا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے علوم اور ان کے معارف ترجمۃ الباب میں موجود ہوتے ہیں۔ امام بخاری کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے باب کے عنوان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ترجمۃ الباب کے مفہوم و معانی کو بیان کرنے کے لیے اکابر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ یہ آخری باب قائم کیا گیا ہے اور اس باب اور ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل کو اپنے رب کے سامنے بیان کرنا ہوگا، اس کی وجہ کو بتانا ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مطلب کو سمجھنے میں اور مقصد کو ذہن و دماغ میں بٹھانے میں آپ کامیاب ہو سکیں۔ ایک دن قیامت کا دن ہے جو آنے والا ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، مالدار ہو، اپنی فکر میں لگا رہے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے، انسان ایک دوسرے کو دیکھے گا مگر اس کی خیریت اور حال چال نہیں پوچھے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا مگر کوئی اس کی خیریت نہیں پوچھے گا کہ بیٹا یہ بند کر کے رکھ دو، ہٹا دو، بند کر دو، دوستوں نہیں، کتاب نہیں، اس کو مائک بند کر کے ہٹا دو اپنے پاس۔ میرے دوستوں، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دن کی تیاری کرو کہ جس دن
ہم میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے. آج کسی کا بڑا کٹم ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے کٹم کے لوگ میری مدد کریں. کسی کے دوست احباب بہت ہیں تو وہ مطمئن رہتا ہے کہ میرے دوست میری مدد کریں. کسی کے ملنے جلنے والے بہت ہیں تو وہ مطمئن رہتا ہے کہ ہر آدمی میرے کام آئے. لیکن اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی. نبی کریم علیہ السلام کی نظر ام المؤمنین کے چہرے پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ نے پوچھا ما یبکی یا عائشہ، یہ عائشہ کون سی چیز تم کو رلاتی ہے، کیوں روتی ہو؟ غور کرو ام المؤمنین کیا کہتی ہیں کہ اے آقا، قیامت کے دن کا منظر میرے ذہن میں آ گیا اور یہ سوچ کر کہ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا ہوگا اس دن؟ کوئی کسی کے کام نہیں کرے. یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں. بتاؤ کبھی ہم نے قیامت کا تصور ذہن میں آنے کے بعد آنکھوں سے پانی نکالا ہے؟ یہ کون قیامت کے دن کے خوف سے کون رو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ پاک بیوی، اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی پاک بازی کے لیے قرآن کریم میں پورا ایک رکوع نازل ہوا. یہ وہ بیوی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، مگر قیامت کے دن کا تصور ذہن میں آیا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا وہ آج امت کے لیے مشعل راہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں عائشہ، قیامت کے دن 3 موقع ایسے آئیں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جائے. اے آقا وہ کون سے 3 موقع ہیں؟ دیکھو میں ایک ایک کر کے ان موقعوں کو ذکر کروں گا اور میری بات کو سمجھنے اور دماغ میں بٹھانے کی فکر کروں. فرماتے ہیں آپ کی پہلا موقع وہی ہے جو امام بخاری نے یہاں ذکر کیا. فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. امام بخاری نے اس آیت کے ایک ٹکڑے کو ذکر کیا اور آگے کیا فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. یہ اعلان ہوگا کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو تو اس وقت ہر ایک کو صرف اپنی چنتا ہوگی، دوسرے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے اور آدمی بہت پریشان ہوگا. پریشان کیوں ہوگا بھائی؟ ہلکا کرو اسے آواز. پریشان کیوں ہوگا؟ پریشان اس لیے ہوگا کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میری نیکی کا وزن بڑھ جائے، میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور میرے